جماعت چہارم کے بچوں کو السلام علیکم۔ آج ہم نظم کتاب پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 19 پر ہے اور اس کے شاعر ہیں نصیر شیدائی۔ وہ اس نظم میں کتاب کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ نصیر شیدائی شاعر صاحب فرماتے ہیں، مجھے ہے کتابوں سے الفت بڑی، انہیں پڑھ کے ملتی ہے راحت بڑی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کتابوں سے بہت محبت ہے کہ اگر جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے بہت اس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھاتی ہیں یہ، بڑی پیاری باتیں سکھاتی ہیں یہ۔ بھئی کتاب جو ہے وہ ہمیں سیدھے رستے پر لے کر چلتی ہے اور ہمیں ایسی اچھی باتیں سکھاتی ہے جس سے ہمیں بڑوں کا ادب، تعظیم اور اپنے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ کتابوں میں سب سے اونچا مقام ہماری آسمانی کتاب قرآن پاک کا ہے کہ جو ہمیں سیدھا رستہ بھی دکھاتی ہے اور ہمیں گزری ہوئی باتوں کے متعلق اچھی اچھی باتیں بھی سکھاتی ہے۔ اگر کوئی ان کو پڑھے چاہ سے تو یہ روک لیں گی بری راہ سے۔ اگر کوئی ان کو چاہ سے مطلب ان کو محبت سے پڑھے تو یہ اس انسان کے راستے کو سیدھے راستے پہ لے کے چلیں گی اور برے راستے سے بچا لیں گی۔ اگر ہم قرآن پاک کے علاوہ بھی اور دوسری کتابوں کو جیسے احادیث کی کتاب ہیں اور دوسری صحابہ کرام کی زندگی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہم اب دوسرے اچھی کتابیں پڑھیں گے تو بھی ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ ہمیں برے راستے سے بچاتی ہیں اور سیدھے راستے پر لے کر چلتی ہیں۔ چراغ ذہانت جلاتی ہیں یہ، جہالت کی ظلمت مٹاتی ہیں یہ۔ چراغ ذہانت یعنی ذہانت کا چراغ یعنی ذہانت کی روشنی کو اور مزید جلاتی ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ اور دوسری کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہماری ذہانت کے روشنی کو اور مزید روشنی ملتی ہے کہ جہاں سے جو ہے جہالت کی اور دوسری برائیوں کی ظلمت مٹتی ہے، اس جہالت کا اندھیرا مٹتا ہے اور ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آتی ہیں اور ہماری معلومات میں ایسا اضافہ کرتی ہیں جو ساری زندگی ہمارے کام آتا ہے۔ جو اپنائے ان کو وہ انسان ہے، جو ٹکرائے ان کو وہ حیوان ہے۔ یعنی کہ وہ شخص جو ان کو اپناتا ہے، یعنی کہ جو ان کتابوں سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنی دل و جان سے لگا کے رکھتا ہے یا جو ہے ان کے اوپر پڑھنے کے بعد عمل کرتا ہے، اصل میں وہی شخص انسان ہے۔ اور جو شخص ان کتابوں سے محبت نہ کرے یا جو ہے ان کو اپنے آپ سے دور رکھے یا ان کو جو ہے حقیر جانے تو وہ شخص جو ہے انسانیت سے خالی ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو اچھے برے کی پہچان ہوگی، نہ اس کو اپنے اور اپنے رب کی پہچان ہوگی، نہ وہ شخص جو ہے پھر انسان کہلوانے کے قابل ہوگا۔ اس شخص کی کوئی زندگی نہیں ہوگی جو انسان اپنی کتابوں سے محبت نہ کرے۔ اس کتاب میں دیے گئے اس نظم میں دیے گئے آپ مشکل الفاظ دیکھیے۔ نمبر 1 الفت، نمبر 2 راحت، نمبر 3 سیدھا رستہ، نمبر 4 چاہ، نمبر 5 بری راہ، نمبر 6 چراغ، نمبر 7 جہالت، نمبر 8 ظلمت، نمبر 9 ٹھکرائے، نمبر 10 حیوان۔ آئیے الفاظ معنی دیکھیے آپ۔ نمبر 1 چاہ، چاہ کے معنی ہوتے ہیں شوق۔ نمبر 2 ظلمت، ظلمت کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا۔ نمبر 3 راحت، راحت کے معنی ہیں آرام۔ نمبر 4 حیوان، حیوان کے معنی ہیں جانور۔ نمبر 5 ٹھکرانا یعنی ٹھوکر مارنا یا حقیر جاننا۔ نمبر 6 جہالت، معنی ہے بے علمی۔ سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پہ دیا گیا ہے، یہ آپ کو کتاب میں ہی حل کرنا ہے۔ جیسے خالی جگہوں کو درست لفظ سے پر کیجیے۔ نمبر 3 ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کی جمع لکھیے، جیسے مسجد، ضرورت، فن، علم، کتاب۔ مسجد کی جمع ہوگی مساجد، ضرورت کی جمع ہوگی ضروریات۔ پھر صفحہ نمبر
21 पे देखिए, सवाल नंबर 4, सादा जुमलों को तमन्नाई जुमलों में तब्दील कीजिए। और सवाल नंबर 5, सादा जुमलों को शकी जुमलों में तब्दील कीजिए। जैसे मैं मेहनत करता हूँ, काश मैं मेहनत करता। अब ये जुमला सादा जुमला है कि तुम स्कूल जाती हो, इसका तमन्नाई जुमला बनेगा कि काश तुम स्कूल जाती। नंबर 5 में जो सादा जुमलों को शकी जुमलों में तब्दील करना है, उसकी मिसाल नंबर 1 है कि वो बाग में गया, वो बाग में गया होगा। ये मिसाल है इसकी। नीचे दिया हुआ जो सादा जुमला नंबर 1 है कि उन्होंने खाना खाया, तो इसको शकी जुमले में तब्दील करेंगे कि उन्होंने खाना खाया होगा। इस तरीके से आपको और मज़ीद जुमले भी ये जो इसमें किताब में दिए गए हैं, आपको अपनी वर्कशीट में हल करके बनाना है।